عنوان ہے اخلاق کریمانہ، کیونکہ تسلسل سے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، یہ اسی کے عنوان کے تحت چلے آ رہی ہے۔ گزشتہ نشستیں آمد پر کہیں یا عظمت پر کہیں، جو آپ نے سماعت کیا، اور اب کوشش یہ کرتے ہیں کہ حضور کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے۔ خاص بات یہ ہے کہ تاکہ ہم کو سبق مل جائیں، حضور آقا علیہ السلام، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا ایک عظیم پیکر بنا کر بھیجا، اتنا عظیم کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں فرمائیں، تو آپ نے فرمایا حضور کے اخلاق قرآن ہیں۔ اللہ۔ اور کسی شخص نے، سیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے رضی اللہ عنہا، حدیث مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ راوی ہے رضی اللہ عنہا، کسی شخص نے حضور سے دریافت کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو حضور نے ارشاد فرمایا توجہ چاہتا ہوں، باتیں کچھ اہم ہیں، سبق آمیز ہے، اتفاقی طور پر کم سن بچے بھی ساتھ ہیں، سب کے لیے سبق ہیں۔ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا خذ العفو، نصیحت بولے تو حضور فرمانے قرآن کی آیت ہے خذ العفو، درگزر کرنا اختیار کرو، یعنی معاف کرنا اختیار کرو، معافی کرو، کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر دو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اللہ، یعنی سلام کر کر ہٹ جائیں، زیادہ جاہلوں سے زیادہ بحث و تکرار نہیں کر سکتے، اس لیے سلام کرنا ہٹ جانا، ذرا دور رہنا بہتر ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، قرآن بھی 3 باتوں کی نصیحت کیا۔ کیا کیا؟ درگزر کرنا، معاف کرنا، دوسرا نیکی کا حکم کرنا، تیسرا جاہلوں سے بچ کے رہنا۔ اسی طرح حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، تم اسے معاف کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی اگر تم کے ساتھ تعلق کو توڑ لے، قطع تعلق کر لے، تعلق کو توڑ لے، رابطہ جو تھا وہ توڑ لے، تو اسے کے ساتھ کیا کریں؟ صلہ رحمی کریں، اس کے ساتھ ملیں جا کر۔ اور تیسری بات حضور یہ فرمائیں اگر کوئی تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرے، کوئی تم کو محروم کر دے لیکن تم اسے لے جا کر دو، تم اسے عطا کر دو، یہ خاص بات ہے۔ تو قرآن بھی 3 باتوں کی نصیحت کیا، اور حضور آقا علیہ السلام بھی 3 باتوں کی نصیحت، اور قابل خاص بات، اہم چیز یہی ہے۔ حضور انتہائی مشہور حدیث مبارکہ، امید کرتا ہوں کہ بچپن میں پڑھے بھی ہوں گے، حسن الخلق نصف الدین والے، بہترین اخلاق آدھا ایمان، بہترین اخلاق، اخلاق جس کے بہتر ہو آدھا ایمان تو اس کا سلامت ہو گیا، آدھا ایمان تو سلامت ہو گیا، اور باقی آدھا اعمال تو آدھا ایمان تو دیگر اعمال ہے، قبول کر لے تو مہربانی، نوازش ہے، نہ کرے تو ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، نوازش بھی ہمارا کام تھا، عشاء پڑھے، اب خالق کائنات کی مرضی ہے، چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، لیکن اپنا کام ہے خدا کی بارگاہ میں جا کر دستک دیتے رہنا، باقی کسی دن آئے گا دروازہ کھولے گا، اور کسی دن آئے گا سلام ہمارا ضرور ہوگا۔
اب آگے چلوں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نصیحت کیے، اے ابو ذر تم جہاں کہیں بھی رہو خدا سے ڈرتے رہو۔ 3 باتیں فرمائے حضور، یہاں پر بھی خاص بات ہے، 3 کا عدد آ رہا ہے۔ میں بھی ابھی غور کر رہا، حدیث دیکھ کر تو آیا ہوں لیکن غور ابھی کیا ہوں، 3 باتوں کی بات آ رہی ہے۔ اے ابو ذر تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، پھر جس جگہ کوئی گناہ ہو جائے اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹو جب تک آپ وہ جگہ نیکی نہ کر لو، کیونکہ نیکی گناہوں کو میر دیتی ہے۔ ٹھیک، اور پھر تیسری اور آخری بات حضور فرمائیں، تم جہاں کہیں بھی رہو لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق اور اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آیا کر۔ اخلاق کی طرف حضور برابر توجہ دلاتے رہے۔ اخلاق، اور ایک اور روایت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی، میزان عمل یعنی ترازو میں جو ہمارے اعمال تولے جائیں گے اس میں سب سے زیادہ وزنی، سب سے زیادہ ہیوی ویٹ حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق۔ اور حدیث مبارکہ یہیں ختم نہیں ہوئی، حضور فرمائیں بہترین اخلاق کا مالک، حسن اخلاق کا مالک بہترین اخلاق کے ذریعے، حسن یعنی بہترین اخلاق کا مالک حسن اخلاق کے ذریعے روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے کا جو مقام ہوتا ہے وہ مقام کو پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ حالانکہ روزہ بھی نہ رکھا، نماز بھی ادا نہ کیا، لیکن روزہ رکھنے والے اور نماز ادا کرنے والوں کا جو مقام ہوتا ہے اس کا وہ مقام بہترین اخلاق والے کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور دونوں صفات اگر کسی میں ہو، بہترین اخلاق بھی ہو اور روزے دار بھی ہو، نمازی بھی ہو، تو پھر وہ شخص کا عالم کیا ہوگا اندازہ لگائیں، اندازہ لگے۔ خاص بات یہ ہے، اس لیے حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ دیگر اعمال کی طرف بھی توجہ، لیکن حضور یہ فرما دیے کہ حسن اخلاق کے ذریعے نماز اور روزے دار کا جو مقام ہے وہ پالے گا، لیکن حضور یہ نہیں فرمائے کہ روزے دار یعنی روزے دار اور نماز پڑھنے والا بہترین اخلاق کے مقام پر پہنچ جائے گا، نہیں فرمایا ایسا۔ یہ فرمائے کہ روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا جو مقام ہے بہترین اخلاق کا وہ مقام ہوگا۔ تو اخلاق اپنانا اہم ہے۔ ایک مشہور روایت ہے، فضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ایک خاتون ہے جو روزہ رکھتی بھی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، رات میں عبادت کرتی ہے، لیکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے اڑوس پڑوس لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، تعلق صحیح نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیوں؟ فضیل ابن عیاض کیا فرمایا؟ اس کا تعلق صحیح نہیں ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، لعن طعن کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من النار، حضور کے کلمات کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ یعنی وہ اخلاق جس کے صحیح نہیں، اڑوس پڑوس یعنی تعلق میں کردار صحیح نہیں ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، حالانکہ روزہ بھی رکھتی ہے، عبادت گزار بھی ہے، اس کے باوجود بھی حضور فرما دی ہم میں سے نہیں۔ اللہ، تو پتا کیا چلا کہ اخلاق کے ساتھ اعمال ہے تو مقبول ہیں، اور اخلاق چھوڑ دے، عبادات کو رکھ لیں تو بھی ناقابل قبول، کیونکہ اخلاق بہترین چیز ہے، اخلاق اہم ہے۔ اسی طرح حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا اخلاق کے 360 صفات ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ جو تفسیر المعانی اپنی کتاب تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اخلاق کے 360 صورتیں ہیں، اخلاق کے 360 صفات ہیں، ان میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی میں پائی جائے
تو وہ جنتی ہیں. بولے اخلاق کے 360 صفات میں سے ایک صفت بھی ہو تو جنتی. بولے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ میں کون سی صفت پائی جاتی ہے, مجھ میں کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر میں کیا دیکھ رہا ہوں, جو اخلاق کے 360 صورتیں ہیں, جو اخلاق کے 360 صفات ہیں, 360 کے 360 تم میں موجود ہیں. ارے ایک ہو تو جنتی, جس میں 360 ہو وہ شخص کا عالم کیا ہوگا, اس میں 360 ہو. اور حضور فرمائیں کہ خدا کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے, سب سے زیادہ پسند اور عمدہ ہے وہ ہے سخاوت, وہ بھی تم میں موجود ہے. بولے وہ بھی تم میں موجود ہے. اللہ اکبر. تو بہترین اخلاق کا آدمی کدھر؟ اس لیے ہم کو چاہیے اخلاق حسنہ کو اپنائیں. کردار مصطفی یہ ارشادات سنانے کا مقصد یہی ہے کہ خود کے اخلاق سدھر جائیں. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیے ایک طرف تو قرآن تھا, دوسری طرف ارشادات تو پیش کر دیا ہوں. اب انتہائی مشہور واقعے کی طرف ہوں. اگر میں ایک ایک اور احادیث بڑھاتے جاؤں تو وقت رات گزر جائیں گی, پھر اخلاق حسنہ کے ارشادات ختم نہیں ہوگے. قرآن ایک طرف ہے, چنندہ احادیث آپ کو پیش کر دیا ہوں, قرآن بھی پیش کر دیا ہوں. اب انتہائی مشہور واقعے کی طرف ہوں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کی تبلیغ کر رہے تھے. لوگ شوق در شوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے, دور دور سے لوگ حضور سے ملنے آ رہے تھے. حال یہ تھا کہ حضور کے نام کے چرچے دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکے تھے, لیکن ذات گرامی سے بھی واقفیت نہ تھی. دیکھے نہ تھے کہ یہی آقا علیہ السلام ہیں, لیکن نام کے چرچے عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ چکے تھے. حال یہ تھا لوگ دور دراز سے آ رہے تھے, جڑتے جا رہے تھے. حضور آقا علیہ السلام کعبے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے. کعبے شریف کی گلیوں میں سے گزر حضور کا ہو رہا تھا. راستے میں ایک ضعیفہ کو دیکھے, ایک ضعیف خاتون کو دیکھے, ضعیفہ کو دیکھے کہ وہ خاتون اپنا ساز و سامان لے کر مکی شریف کے سڑک پر ٹھہری ہوئی ہے. حضور آقا علیہ السلام اس کے قریب پہنچے, پہنچ کر کہنے لگے اما جان کہاں پر جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگی, وہ جانتی نہ تھی کہ سامنے کون ہے. سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتی نہ تھی. وہ کہنے لگی کہ میں سنی ہے کہ ایک محمد نامی شخص آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دیں, ایک خدا کو مانیں. تو لوگ خاص بات اس کی یہ ہے جو اس کے پاس جاتے ہیں اسی کے ہو جاتے ہیں. خاص بات یہ ہیں جو حضور کے پاس جاتے ہیں وہ حضور ہی کے ہو جاتے ہیں. خاص بات یہ ہے. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ چھوڑ کر چلے جاؤں. بس یہ کہہ رہی تھی تو حضور آقا علیہ السلام جس کے بارے میں برا بھلا کہی وہ سامنے ہے, حضور اف تک نہ کہا, خاموش رہے. اور کہنے لگے, پہلے تو کہے نہیں, خاموش رہے, یہی بڑی بات تھی. پھر آگے ایک قدم آگے لے کے حضور کہنے لگے کہ اما جان یہ سامان میرے پیٹھ پر رکھ دے تاکہ میں آپ کو منزل تک چھوڑ سکوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اخلاق حسنہ کو دیکھے, سید الانبیاء ہوتے ہوئے, تاجدار انبیاء ہوتے ہوئے, امام الانبیاء ہوتے ہوئے ایک ضعیفہ کا سامان اپنی پیٹھ پر رکھ لیے, اور وہ ضعیفہ راستہ تمام برا بھلا کہتی رہی, اور حضور آقا علیہ السلام خاموش سنتے رہے. ارے جلال میں آنا تو دور کی بات تھی, غصے میں آنا تو دور کی بات تھی, چہرے کا رنگ تک متغیر نہ ہوا تھا, چہرے کا رنگ تک نہ بدلا تھا. حال یہ تھا راستہ تمام بولتی رہی. جب منزل مقصود پر پہنچے
ضعیفہ جو پہنچنا تھا اما جان کو، ضعیفہ کو پہنچنے کے بعد حضور اپنے پیر سے سامان اتارے اور ان کے حوالے کر دیے، کر رخصت ہونے لگے تو وہ ضعیفہ کہنے لگی بیٹے جاتے جاتے اجرت تو لے جائیں، اجرت جو محنت کر کے آئے ہیں اجرت تو لے جائیں۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے اجرت نہیں چاہیے، بار بار کہنے لگے لیکن حضور اجرت نہ لیا، با اصرار پہ اصرار تھا، حضور اجرت نہ لیے۔ لیکن آخر میں وہ خاتون کہنے لگی بیٹے کم از کم اتنا تو بتا کے جاؤ، بولے کم سے کم اتنا تو بتا کے جاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے، بولے آپ کا نام کیا ہے، اتنا تو بتا کے جائیں۔ تو حضور رک گئے، رک کر کہنے لگے میرا نام محمد ہے، بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا کہنا کیا تھا، وہ ضعیفہ حیران ہو گئی۔ وہی شخص جس کے پاس لوگ جاتے ہی وہ انہی کے ہو جاتے ہیں، کیا وہ آپ ہی ہیں؟ کیا وہی شخص جس کے بارے میں راستہ تمام میں برا بھلا کہی اور وہ جلال میں نہیں آیا، کیا وہ آپ ہی ہیں؟ وہی شخص جس کو میں برا بھلا کہی، جلال تو دور کی بات تھا، چہرے کا رنگ تک متغیر نہ ہوا، کیا وہ آپ ہی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ میں ہی ہوں، بس میں ہی ہوں، بس بس اتنا کہنا کیا تھا۔ وہ ضعیفہ کہنے لگی بیٹے وہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے جو پڑھ کر آپ کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تاکہ مجھے بھی وہ پڑھا دے اور میں بھی آپ کے دائرے میں داخل ہو جاؤں، آپ کی غلامی میں داخل ہو جاؤں۔ بس اتنا کہنا کیا تھا، حضور و کلمہ پڑھائے۔ جب وہ غلامی رسول میں آئی اور اس کے بعد کہنے لگی میں مقدس شہر چھوڑنا نہیں چاہتی، دوبارہ وہاں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ، تو حضور آقا علیہ السلام چاہتے تو ڈانٹ سکتے تھے، نہیں ڈانٹا۔ حضور چاہتے تو کچھ ٹوک سکتے تھے لیکن ایسا نہ کیا۔ اگر کرتے ہوتے تو دل کی اندر کی جو ضلالت تھی وہ کٹتی نہ تھی، دل کے اندر جو گمراہی تھی وہ کٹتی نہ تھی، دل کے اندر جو اندھیرا تھا وہ کٹتا نہ تھا۔ کردار کو ایسے پیش کرے کہ دل کے اندر کی ضلالت کٹ گئی، اندھیرا جو تھا وہ کٹ گیا اور روشنی میں تبدیل ہو گیا، ارے گمراہی جو تھی وہ ہدایت میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کردار مصطفی یہ کہ ایسا پیش کرے وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آ گئی۔ سید الانبیاء کردار مصطفی۔ ہندوستان میں غریب نواز کیا لے کر آئے؟ بندوق، تو بارود، بڑی فوج، کچھ لے کر نہیں آئے۔ لے کر کوئی چیز اگر آئے ہیں تو کردار مصطفی کو لے کر آئے، اخلاق مصطفی کو لے کر آئے، اور لا کر ایسے پیش کرے کہ 2 کروڑ میں سے 1 کروڑ مسلمان کر گئے۔ اللہ اکبر۔ کیا چیز تھی ایسی، کیا چیز تھی جو لوگ ڈر کے مارے اسلام قبول کے؟ نہیں، کردار مصطفی کو پیش کرے، اخلاق حسنہ کو پیش کرے کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان اترتا چلا گیا اور لوگ ایمان سے، اسلام سے جڑتے چلے گئے۔ حال یہ ہو گیا کہ گزر کر بھی غریب نواز قریب 1000 سال ہونے کو ہیں، 800-900 برس ہو گئے۔ جو مر جاتا ہے انسان اس کا نام و نشان نہیں ہوتا، ہاں، لیکن گزر کر بھی 800-900 برس ہو گئے لیکن نام لینے والے زندہ ہیں۔ خدا نے غریب نواز کے نام کو بقا دے دی، بولے بقا دے دی۔ کیا چیز تھی؟ کیونکہ آپ نے اخلاق مصطفی سے جوڑ دیا قوم، خود کو اور قوم کو ادھر جوڑا تو خدا نے ان کے نام کو بقا دے دی، خدا نے ان کے نام کو بقا دے دی۔ خاص بات یہ ہے کہ اخلاق حسنہ اپنانا ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آگے چلوں، مختصر سے واقعے کے ساتھ ایک اہم واقعہ پیش کر دوں کہ ایک ضعیفہ، دوسرا شارٹ کہہ دیتا ہوں واقعہ۔ حضور آقا علیہ السلام نماز کو جایا کرتے، ایک ضعیفہ آپ پر کچرا پھینکا کرتی، مشہور واقعہ ہے۔
مشہور واقعہ ہے، امید ہے کہ جانتے بھی ہوں گے. ہاں واقعہ تو بہت مشہور ہے، لیکن جب وہ علیل ہو گئی، اختصار شارٹ کہہ دے رہا ہوں، جب وہ علیل ہو گئی، حضور عادت کے لیے جب پہنچے، مریض کی عادت کے لیے پہنچے تو کیا ہے، وہ کمزور تھی، پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی. تو حضور نے فرمایا، مکان پہنچ گئے، سرانے بیٹھ کر پوچھا، مجان کیسی ہے آپ کی طبیعت، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو ضعیفہ کہنے لگی، قابل خاص بات، میں واقعے کی طرف کوٹ کرنے کی وجہ یہی ہے، وہ ضعیفہ کے جو الفاظ تھے قابل غور الفاظ. وہ الفاظ کیا تھے؟ میری وہ اولاد جس کو میں تکلیف برداشت کر جس کو میں جنم دی، وہی اولاد کہیں اور ہے. خود میں تکلیف اٹھا کر جس کو میں نے پیدا کیا وہ اولاد کہیں اور ہے، اور جس کو میں تکلیف دیا کرتی تھی وہ آ کر مجھے کہتا ہے اما جان طبیعت کیسی ہے. اللہ اکبر. اللہ اخلاق حسنہ پہ غور کرے. وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے کہ میں تکلیف جس کو خود تکلیف جو برداشت کری وہ اولاد کہیں اور ہے، اور میں جس کو تکلیف دی وہ آ کے کہتا ہے کہ اما جان کیسی ہے طبیعت. اخلاق حسنہ کو دیکھیں، کردار مصطفی کو دیکھیں. عالم کیا تھا ان کا حضور کا، جو بھی تکلیف دیتے اس کو کبھی ڈانٹتے نہ تھے. جو تکلیف دیتے حضور کا عالم یہ تھا، وہ کہتے تھے مولا میری راحت امت کو دے دے اور امت کی پریشانی مجھ کو دے دے. یہ دعا تھی حضور کی، یہ دعا تھی، میری راحت ان کو امت کو دے دے اور امت کی پریشانی میرے اس میں ڈال. ہر تکلیف حضور کا عالم یہ تھا کہ انتہائی، اب اختصار سے کہتے ہوئے بات کو سمیٹنے کی طرف چلوں، کیونکہ اخلاق حسنہ ایک اہم چیز ہے. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشہور واقعہ، بلکہ یوں کہوں کہ جب مکی شریف فتح کرنے کی بات آئی، اسلامی لشکر بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں. واقعہ طویل ہے. مقابلہ بیت اللہ جب جو ہے سو آپ کے کنٹرول میں آ گیا، اختصار بات کو میں سمیٹ لیا ہوں، بیت اللہ پر کنٹرول جب آ گیا، کیونکہ دشمن مسلمانوں پر بہت اذیتیں دی تھی، تکالیف بہت دیا تھا، جس کی کوئی حد نہ تھی، اتنی تکالیف تھی. حال یہ تھا کہ مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی تک نہیں دیتے تھے، حال ایسا تھا. لیکن اللہ نے جب مسلمانوں کو مکہ فتح کرایا تو وہ وقت کیا تھا، کنٹرول جب آیا تھا، لوگ کعبہ شریف میں لوگ جو تھے کفار وہ ڈر رہے تھے. کیوں؟ جیسے کو تیسا، کوئی بھی ایک ظاہر بات ہے، ایک ملک دوسرے ملک کو فتح کر لے تو جو ملک جیتا دوسرے ملک کی تاریخی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. جب داخل ہوتا ہے تو تاریخی چیزوں کو مٹا دیتا ہے، ہوتا ہے جیسا میدان جنگ ہے. لیکن کفار، کیونکہ بدلے کو بدلے کی بات رہتی ہے، کفار مکے میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اب ہمارے ساتھ، ہم تو اذیتیں بہت دیے تھے. واقعے سے پہلے عثمان بن طلحہ کو حضور کہے تھے کعبے کا دروازہ کھولو، تو عثمان بن طلحہ دروازہ بھی نہیں کھولے تھے، اور حضور یہ کہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اسے عنایت کروں گا. اور وہ وقت آ گیا تھا کہ کعبہ پہ کنٹرول ہو چکا تھا، دشمن کعبے میں ہیں، عثمان بن طلحہ حیران ہیں. حضور کے الفاظ جو نکل گئے، کیونکہ جانتے نہ تھے حضور غیب کا علم بھی رکھتے ہیں، آگے کی چیز کو دیکھ کر بولتے تھے. اور ابو سفیان کے مکان میں کچھ لوگ چھپ گئے تھے. تو حضور اب کعبے میں داخل ہونا ہے،
काबा चौतरफ से घेर चुके थे, दुश्मन हथियार डालने वाले ही हैं। अब काबे में दाखिल होना है, हुजूर आका अलैहिस्सलाम कैसे दाखिल हुए? सर पे वाइट अमामा था, सर पर काला अमामा था, हाथ में वाइट परचम था। जब दाखिल हुए तो हुजूर ने फौरी दाखिल होते ये कहा कि जितने लोग मक्के में हैं वो सारे अमन में है। अल्लाह अकबर, सारे अमन में। कलिमात, अरबी कलिमात कहते ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई मुआखजा नहीं लिया जाएगा, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। जो ये वो जुमला है जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाइयों से कहे थे, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। वही जुमला है जो सैयदना यूसुफ अपने भाइयों से कहे थे, वही जुमला हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी उम्मत को कह रहे हैं, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, तुमसे कोई मुआखजा नहीं लिया जाएगा, कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई चीज, छोटी सी गलती का भी बदला नहीं लिया जाएगा। जितने लोग काबे में हैं सब लोग अमन में हैं, जितने लोग अबू सुफियान के मकान में हैं छुप गए वो भी अमन में हैं, अबू सुफियान भी अमन में है, अबू सुफियान के घर में छुपने वाले भी अमन में हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी वसी माफी शाहिदी कोई और ने ऐसा ना किया होगा। खुद अजियत सहकर, खुद तकलीफ बर्दाश्त कर कर, ऐसी ऐसी अजियतें, तकालीफ ऐसी ऐसी कि जब भी कंकर लेके मारते, एक वक्त था ऐसा भी कि जिसमें अत्थर से खून बहकर पैर में जूती भर चुकी थी खून से। अल्लाह अकबर। ऐसी अजीम अजियतों के बावजूद, इतनी तकालीफ सहने के बावजूद, हर मुसलमान को ऐसी ऐसी तकालीफ दिए जिसका कोई अंदाजा ना था, सारे सहने के बावजूद। हाँ, अब बात जब बदले की आई, चाहिए तो था कि बदला लें, चाहिए तो था कि जैसा करें वैसी सजा पाएं, लेकिन हुजूर ने ऐसा ना कहा, बल्कि कहा आज किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, आम माफी दे दी जाए, आम माफी दे दी। और अखलाक हसना को देखकर, किरदार मुस्तफवी को देखकर हुआ ये कि जितने लोग मक्के में थे, जितने लोग अबू सुफियान के मकान में थे, सारे के सारे लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह अकबर। फिर उस्मान बिन तलहा तलब की, हुजूर उस्मान बिन तलहा को तलब करने के बाद कहने लगे, ऐ उस्मान, मैंने कहा था एक वक्त आएगा चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा उसे इनायत करूंगा, क्योंकि उस्मान बिन तलहा जान चुके थे अगर मैं अब चाबी ना दिया तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। जाहिर बात थी, क्योंकि काबा कंट्रोल आ चुका था। चाबी ले लिए तो हुजूर ने फरमाया, उस्मान, आज से ये चाबी तुम्हारे ही खानदान में होगी। चाहते तो दूसरे को हक में दे सकते थे, हाँ, लेकिन ना दिया। जब देख लिए, कंट्रोल ले लिए, सब होने के बावजूद, आम माफी देने के बावजूद, सब हो चुका था, सारी दुनिया उस वक्त मुसलमान हो चुकी थी। अब देखे कि कुलूब पूरे झुक चुके थे, सारे लोगों के दिल हुजूर से माइल हो चुके थे, हाँ, हुजूर की तरफ रग़बत हो चुकी थी। उसके बाद हुजूर ने इख्तियार, खिदमत का इख्तियार किसी और को भी ना दिया, बल्कि उस्मान बिन तलहा को कहने लगे, तुम ही जो हो, बल्कि तुम्हारा ही खानदान क़यामत तक मक्के की मुजाविरी करेगा, वाले मक्के की मुजाविरी करेगा। हाँ, ये रहा कि हवाले वो नहीं करे। उसके बाद फिर मक्का रवाना हो गए। उसके बाद नसब निजाम बनाए कैसा कैसा करना। उसके बाद फिर मक्के शरीफ को रवाना, मदीने शरीफ को रवाना हो गए। तो ऐसे वाक़यात, अखलाक हसना, किरदार मुस्तफवी, अकाबिर को वाक़यात सुनाने का मकसद ताकि हमारी जिंदगी रोशन हो जाए, हमारी जिंदगी मुनव्वर हो जाए, मकसद ये है। वरना आप ये कहें कि मुल्ता वो तो सय्यदुल अंबिया हैं, हाँ, वो ताजदार अंबिया हैं, वो इमामुल अंबिया है, उनकी बात कहाँ और हमारी बात कहाँ। हम इमामुल अंबिया का नाम लिखकर उस पर धूल बैठी, धूल पर धूल भी बैठे तो वो बराबरी नहीं हो सकती। वो किधर हम किधर, हाँ, ये बात होंगी। तो नीचे उतर कर एक मुख्तसर से बात कहते हुए बात को समेट लूं। कुरान इस बात का शाहिद है, बल्कि
ہاں بلکہ یوں کہوں ربیع الاول کی آمد ہے، محرم شریف ابھی گئے، تو ایک مختصر سے چھوٹے سے واقعے کے ساتھ دو باتیں کہہ کر بات کو سمیٹ لوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کچھ لوگ مہمان آئے ہوئے تھے، مہمان نوازی چل رہی تھی۔ حال یہ تھا کہ آپ کا غلام گرم گرم آش لاتے ہوئے، وہ اس دور میں آش یعنی کھیر دیکھے ہوں گے آپ لوگ، کھیر کی طرح ہی ہوتی ہے، بس وہ کھاری ہوتی ہے، یہ میٹھی ہوتی، کھیر میٹھی ہوتی ہے، وہ کھاری ہوتی ہے، تو وہ بطور سالن غالباً استعمال کیا جاتا تھا۔ تو گرم گرم چیز لاتے لاتے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مونڈے پر گرا دیا، امام حسین کے رضی اللہ عنہ کے مونڈے پر گرا دیا، جو چہرے پر اور مونڈے پر گر گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، کہا کچھ نہیں، خالی دیکھا۔ چاہتے تو اٹھ کر تماچا رسید کر سکتے تھے، چاہتے تو اٹھ کر کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن کچھ نہ کہا۔ حضرت قبلہ کی آمد ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی باقی موضوع تسلسل اس کا جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو کہنے، بولنے، سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ارے کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ۔ ارے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، نہیں ہے کوئی بجز تمہارے، ہمارا اتنا سلام کہنا، صبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے کسوں کا سلام کہنا، نہیں ہے کوئی بجز تمہارے، ہمارا اتنا قیام کرنا، میں پاپیادہ ہوں یا محمد، سنبھال لیجئے، سنبھال لیجئے، سوا تمہارے کسے پکارے، تمہارا ادنا غلام
تمام کہنا صبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے کسوں کا سلام کہنا نہیں ہے کوئی بجز تمہارے ہمارا اتنا نثار تیرے فدا میں تجھ پر میں تیرے صدقے میں تیرے قربا یا رسول اللہ نثار تیرے فدا میں تجھ پر میں تیرے صدقے میں تیرے قربا گزر رہی ہے جو کچھ بھی حالت صبا نبی سے تمام کہنا صبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہمیں کسوں کا سلام کہنا نہیں ہے کوئی وجز تمہارے ہمارا اتنا پیام کہنا اور جگہ مدینے میں وہ عطا ہو تمہارے روزے کا سامنا ہو یا رسول اللہ جگہ مدینے میں وہ عطا ہو تمہارے روزے کا سامنا ہو